پاکستان میں مذہبی آزادی کو لے کے امریکہ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے کہ یہ رپورٹ کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ ایک تو یہ رپورٹ صرف پاکستان کے بارے میں نہیں ہے، اس پہ چند اور ممالک بھی شامل ہیں۔ تو امریکہ نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے پوری دنیا میں مداخلت کرنے کے لیے۔ امریکہ میں موجود اکثر اداروں کا کام ہی یہ ہے کہ دنیا میں مداخلت کریں، دنیا کے امن و امان کو تہہ و بالا کریں، دنیا کو امریکی غلام بنانے کی سازش میں ان کا ساتھ دیں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ امریکہ کے بیشتر ادارے یہی کام کر رہے ہیں۔ امریکہ نے اسی مقصد کے لیے ایک ادارہ بنایا ہے، کا نام ہے قومی ادارہ برائے مذہبی امور۔ اور یہ رپورٹ 2002 سے امریکہ میں کچھ سینیٹرز اور کچھ ان کے اسپوکسمین چاہتے تھے کہ پاکستان کو اس واچ لسٹ میں شامل کیا جائے، مگر ہر مرتبہ یہ معاملہ پینڈنگ ہوتا۔ پھر 2018 میں پہلی مرتبہ پاکستان کو اس لسٹ میں شامل کیا گیا، پھر 2019 میں بھی اس کی توثیق کی گئی، اب 2020 میں بھی اس کی توثیق کر دی گئی ہے۔ مذہبی آزادی کے حوالے سے رپورٹس بنا رہا ہے یو ایس اے۔ امریکہ میں جو نیگروز ہیں ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، ان کو برا سمجھا جاتا ہے، ان کو نیچ سمجھا جاتا ہے، ان کو رائٹس دیے جاتے ہیں۔ جی، یہ تو وہ سینسیبل بات ہے جو ہمارے حکمرانوں کو سوچنی چاہیے کہ امریکہ کی اس رپورٹ کو وہ جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں یا اپنے سر کے اوپر رکھتے ہیں۔ امریکہ سے کون پوچھے گا کہ امریکہ تم نے خود اپنے اقتدار کے لیے 10 کروڑ 100 ملین ریڈ انڈینز کا صفاقی کے ساتھ قتل کیا۔ آج بھی نیگرو امریکنز کے ساتھ وہاں پہ برابر کا سلوک نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر ماجد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیئر ٹو ٹاک۔ ناظرین، پاکستان میں مذہبی آزادی کو لے کے امریکہ نے تشویش کا اظہار کیا ہے اور ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ آخری رپورٹ کیا ہے اور اس میں کیا کہا گیا ہے، جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں مذہبی آزادی کو لے کے امریکہ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ میں سب سے پہلے تو چاہوں گا کہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو آپ بتائیے کہ یہ رپورٹ کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ جی تھینک یو ڈاکٹر ماجد۔ ایک تو یہ رپورٹ صرف پاکستان کے بارے میں نہیں ہے، اس پہ چند اور ممالک بھی شامل ہیں جن کا بھی میں ذکر کرتا ہوں۔ تو امریکہ نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے پوری دنیا میں مداخلت کرنے کے لیے۔ ویسے تو امریکہ میں موجود اکثر اداروں کا کام ہی یہ ہے کہ دنیا میں مداخلت کریں، دنیا کے امن و امان کو تہہ و بالا کریں، دنیا کو امریکی غلام بنانے کی سازش میں ان کا ساتھ دیں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ امریکہ کے بیشتر ادارے یہی کام کر رہے ہیں۔ تو امریکہ نے اسی مقصد کے لیے ایک ادارہ بنایا جس کا نام ہے قومی ادارہ برائے مذہبی امور۔ اس نے حال ہی میں ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں پاکستان اور کچھ دیگر ممالک کے بارے میں اس تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ان ممالک میں مذہبی آزادی نہیں ہے یا مذہبی رواداری نہیں ہے اور غیر مذہب کے لوگوں کو یا اقلیتی مذہب والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا۔ اور یہ رپورٹ جس میں بھی ذکر کیا گیا ہے، یہ 2002 سے امریکہ میں کچھ سینیٹرز اور کچھ ان کے اسپوکسمین چاہتے تھے کہ پاکستان کو اس واچ لسٹ میں شامل کیا جائے، مگر ہر مرتبہ یہ معاملہ پینڈنگ ہوتا گیا۔ پھر 2018 میں پہلی مرتبہ پاکستان کو اس لسٹ میں شامل کیا گیا، پھر 2019 میں بھی اس کی توثیق کی گئی، اب 2020 میں بھی اس کی توثیق کر دی گئی ہے۔ اب یہ رپورٹ کیا کہتی ہے، اس میں کون کون سے ممالک شامل ہیں، اس کے لیے میں آپ کو ایگزیکٹ بتانے کے لیے ڈاکومنٹ کا سہارا لیتا ہوں۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے پاکستان، روس، سعودی عرب، چین، برما، شمالی کوریا، تاجکستان اور ترکمانستان کو مذہبی آزادی کے حوالے سے منظم، متواتر اور سنگین خلاف ورزیوں کے مبینہ الزام کے پیش نظر CPC یعنی ایسے ممالک کی فہرست جس کے بارے میں مذہبی آزادی کے حوالے سے خصوصی خدشات پائے جاتے ہیں ان میں شامل کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ الجیریا، کومورس اور کیوبا کو اسپیشل واچ لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ اچھا، ابھی آپ پہلے ان ممالک کو دیکھیں، ان میں سے کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو امریکہ کو نہ کھٹکتا ہو۔ اگر مذہبی آزادی کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں کئی اور ممالک بھی آئیں گے۔ ابھی ہم گفتگو میں بھارت کا نام بھی لیں گے، ہم چائنا کا نام بھی لیں گے، خود امریکہ کا نام بھی لیں گے، اس میں اسرائیل کا نام بھی آئے گا، برما کا نام اس میں آئے گا، بے شمار ممالک آئیں گے۔ لیکن اس میں اب دیکھیں پاکستان، روس، سعودی عرب، چین، برما، شمالی کوریا، تاجکستان، ترکمانستان، یہ وہ تمام ممالک ہیں جن کی امریکہ کے ساتھ نہیں بنتی۔ امریکہ کسی نہ کسی طرح انہیں اپنے زیر نگین رکھتا ہے۔ بالکل ایسے۔ اب یہ دیکھیں کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ مذہبی آزادی کا جائزہ لینے والے امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی، انہوں نے انڈیا کا نام اس میں شامل کرنے کی سفارش کی، کیونکہ ان کے پاس جو ڈاکومنٹ آئے ہوں گے اس پہ انہوں نے آگے سفارشات کرنی تھی، پھر ایک ٹیم نے اس کا ڈیسیژن کرنا تھا، انہوں نے سفارش کی، لیکن اس کے باوجود بائیڈن انتظامیہ نے انڈیا کا نام اس فہرست میں شامل کرنے سے انکار کر دیا۔ اب انڈیا کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے کہ کیا ہے۔ بالکل، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے ابھی؟ جی اچھا، آپ اپنی بات مکمل کریں، میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے پاکستان کو مذہبی آزادی کی خلاف ورزی کرنے والے ممالک میں شامل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ افغانستان میں حکومت بدل گئی ہے، انہوں نے طالبان کے بارے میں بھی شدید قسم کی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ طالبان کے آنے سے بھی مذہبی آزادی خطرے میں پڑ جائے گی، ان کا یہ بھی کہنا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ تنظیمیں ہیں، وہ سیکرٹری صاحب جو ہیں بلنکن، اس نے الشباب، بوکو حرام، حیات تحریر الشام، حوثی، داعش، مغربی افریقہ، جماعت نصر الاسلام
والمسلمین اور طالبان کو بھی خاصی تشویش زدہ تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا. یعنی ایک طرف وہ ممالک جو امریکہ کو پسند نہیں ہیں, دوسری طرف وہ تنظیمیں جو آج یا آنے والے دنوں میں امریکہ کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں, اس نے ان تمام کو اس اسپیشل واچ لسٹ میں شامل کیا, اور اس کے ذریعے انہیں اپنے زیر اثر رکھنے کے پلاننگ بنائی جائے گی. اب انہیں بتایا جائے گا کہ تمہارے ملک پہ یہ پابندیاں لگیں گی ورنہ تم اس جگہ پر ریلیکسیشن دو. یعنی کہ جس طرح فیٹف کے ذریعے زیر نگی رکھا جاتا ہے, جس طرح IMF کے ذریعے زیر نگی رکھا جاتا ہے, جس طرح ورلڈ بینک کا سہارا لیا جاتا ہے, اب اسی طرح انہوں نے مذہبی آزادی کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. ڈاکٹر صاحب, مذہبی آزادی کے حوالے سے رپورٹس بنا رہا ہے USA, ٹھیک ہے. اگرچہ ہم دیکھیں USA کی یا امریکہ کی بات کریں تو امریکہ میں جو نیگروز ہیں ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, ان کو برا سمجھا جاتا ہے, ان کو نیچ سمجھا جاتا ہے, ان کو رائٹس نہیں دیے جاتے. جیسا کہ آپ نے جو ہے نا ایک ذکر بھی کیا تھا کہ ڈاگز آر الاؤڈ بٹ بلیکس آر ناٹ الاؤڈ, یہ آپ نے مجھے بتایا تھا, اور یہ حالات ہیں وہاں پہ. تو وہ لوگ جو خود جو ہے نا ریسسٹ ہیں, وہ جو دوسروں کو رائٹس نہیں دے رہے, ان کو کیا حق پہنچتا ہے, کیا حق ملتا ہے کہ وہ دوسرے ممالک کو لے کے ایسی رپورٹس بنائیں؟ جی یہ تو وہ سینسیبل بات ہے جو ہمارے حکمرانوں کو سوچنی چاہیے کہ امریکہ کی اس رپورٹ کو وہ جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں یا اپنے سر کے اوپر رکھتے ہیں. سوال تو یہ ہے کہ امریکہ سے کون پوچھے گا کہ امریکہ تم نے خود اپنے اقتدار کے لیے 10 کروڑ, 10 لاکھ نہیں میں کہہ رہا, 10 کروڑ 100 ملین ریڈ انڈینز کا صفاقی کے ساتھ قتل کیا. آج بھی امریکنز کے ساتھ, نیگرو امریکنز کے ساتھ وہاں پہ برابر کا سلوک نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہوگا, میرا خیال ہے کہ 1-1.5 سال پہلے کی بات ہے, جارج فلائیڈ کا جب قتل ہوا ہے, جس کے بعد پوری یہ کمپین چلی جس کا نام تھا بلیک لائیوز میٹر. پوری دنیا میں اس کمپین کو بڑا عروج ملا, سوشل میڈیا پہ بڑا اسے یہ چیزیں وائرل ہوئیں, مگر کیا بلیک لائیوز آج میٹر کرتی ہیں ان کے لیے؟ ونس اگین آج نہیں. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ لیں کہ نیا کرونا وائرس کا جو ویریئنٹ آیا ہے اس میں ساؤتھ افریقہ کے اوپر پابندی لگائی گئی جو بلیکس ہیں, جبکہ ہالینڈ کے اوپر پابندیاں نہیں لگائی گئیں جو کہ وائٹ ہیں, وہ بلیک نہیں ہیں. تو یہ سارے کے سارے نو ڈاؤٹ کے ریسسٹ ہیں, اور امریکہ کو اس بارے میں کویسچن کرنے والا کوئی نہیں ہے, اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو دنیا کا تھانے دار سمجھتا ہے, دنیا کا حوالدار سمجھتا ہے, نمبردار سمجھتا ہے, جو مرضی نام لے لیں. وہ سمجھتا ہے کہ میں ہر قانون سے بالاتر ہوں. وہ آپ کے اندر موجود قیدیوں کو اٹھا لیتا ہے کہ امریکی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا کہ تمہارے ملک میں قبضہ ہو, جبکہ ہمارے پیسے وہاں پڑے ہوئے ہیں, ہمارے بندے وہاں جا کے پناہ لیتے ہیں. وہ کہتا ہے ہمارا قانون انہیں تحفظ دیتا ہے. یعنی دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو امریکہ سمجھتا ہے کہ اس کا وہ مقابلہ کر سکتی ہے, اسے سوال پوچھ سکتی ہے. اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو جسے چاہے رون دیتا ہے, اور ہم لوگ چپ کر کے رون جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو پاکستان کی مذہبی آزادی کے حوالے سے جو رپورٹ تیار کی گئی ہے اور اس میں جو ہے نا اس پہ نظر رکھا جائے, اس کو واچ لسٹ میں رکھا جا رہا ہے, اس میں ایک تو انڈین لابنگ ہے, اور دوسرا ساتھ میں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو قادیانی ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں. وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو مذہبی آزادی کے حوالے سے ان کو کوئی تبدیلی لے کر آئی جائے اور اس کو واچ لسٹ میں رکھا جائے. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ جی جو سننے میں آ رہا ہے یہ 100% درست ہے. دیکھیں انڈیا کے ساتھ آپ کی کھلی جنگ ہے, آپ کی نظریاتی جنگ ہے, آپ کی جغرافیائی جنگ ہے. دو قومی نظریہ اسی بنیاد پر پروان چڑھا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ قومیں ہیں, دو علیحدہ تہذیبیں ہیں, ان کی علیحدہ شناخت ہے. تو ان دونوں کو علیحدہ خطوں میں رہنے کا حق دیا جائے تاکہ وہ اپنی تہذیب, اپنی اقدار کے مطابق اپنے ملک کو چلا لیں, ہم اپنی تہذیب, اپنی اقدار, اپنی روایات کے مطابق ملک کو چلا لیں. تو انڈیا نے ہر حال میں پاکستان کی مخالفت کرنی ہی کرنی ہے. وہاں کسی بھی پارٹی کی حکومت آ جائے, ان کا سروائیول اس میں ہے کہ وہ پاکستان کی مخالفت کریں. ان کی مخالفت سمجھ میں آتی ہے. اب آپ بات کرتے ہیں قادیانیوں کی. قادیانی وہ ظالم گروہ ہے, وہ منافق گروہ ہے جو ہمیشہ پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہیں. جس کی تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں, جس جگہ پر بیٹھتے ہیں اسی کو غلیظ اور ناپاک کر دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ وہ معروف قادیانی رہنما بابا شکورہ, جی کتب فروش, جی اس کی پریزیڈنٹ آف امریکہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ تھا, اس کے ساتھ میٹنگ باقاعدہ ارینج کرائی گئی. کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی امریکہ تو اپنے کو سپر پاور کہتا ہے, کسی بھی ملک کے پریزیڈنٹ سے کوئی عام بک فروش جا کے ملے؟ از اٹ پاسبل؟ تو اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے پوری لابنگ ہے, اس کے پیچھے پورے بڑے بڑے گروہ ہیں. اور اس کو وہاں لے جانے والا سلمان تاثیر کا بیٹا تھا, جو آپ کا گورنر پنجاب تھا, اس کا بیٹا سلمان تاثیر کا بیٹا, غالباً اس کا نام شاید آتش تھا, وہ اسے وہاں پر لے کے گیا تھا. اس نے سارے کی ساری چیزوں کو آرگنائز کیا تھا. تو قادیانی ہر لحاظ سے پاکستان کی پشت میں چھرا گھونپنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں. کبھی یہ آئین میں تبدیلی کی بات کرتے ہیں, کبھی یہ اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ان کے رائٹس کون سے؟ بھی سیدھی سی بات ہے کہ تمام جو مسالک ہیں آپ کے بڑے سارے امام جو ہیں, ان کے متفقہ فیصلے کے مطابق, فتوے کے مطابق قادیانی ختم نبوت کے منکر ہونے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اچھا, اب یا تو آپ اپنے آپ کو تسلیم کر لو کہ آپ اقلیت ہو, تو آپ کو اقلیتوں کے حقوق ملیں گے. در حقیقت تو وہ ہمارے حقوق وائلیٹ کرتے ہیں, وہ اپنے آپ کو مسلمان شو کر کے مسلمانوں والے حقوق لینا چاہتے ہیں. اب ایک چور آپ کے گھر میں گھس کے یہ کہے کہ میں گھر کا بندہ ہوں تو مجھے گھر کے بندوں کے حقوق دو, تو
تو یہ پاسبل تو نہیں ہوگا, وہ تو چور ہیں, وہ تو نقب زن ہیں. تو چونکہ انہیں وہ رائٹس نہیں مل رہے جو وہ چاہتے ہیں, تو اس بات کو انڈیا بھی کیش کرتا ہے, اس بات کو اسرائیل بھی کیش کرتا ہے, اس بات کو امریکہ بھی کیش کرتا ہے. اور جن کا یہ پودا ہے, جو ان کے دنیاوی باپ ہیں برطانیہ, انہوں نے تو سپورٹ کرنی ہی کرنی ہے. تو اب قادیانیوں کی مذہبی آزادی کو لے کر وہ پاکستان کو مزید دباؤ میں رکھنا چاہتے ہیں, اور قادیانیوں کو اس کام کے لیے فنڈز دیے جاتے ہیں, قادیانیوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے, باقاعدہ انہیں چینل دیے جاتے ہیں, انہیں بین الاقوامی شخصیات سے ملوایا جاتا ہے جہاں یہ اپنا مقدمہ ان کے سامنے اپنی زبان میں پیش کرتے ہیں. میں آپ کو ایک دردناک بات بتاتا ہوں. ایمنسٹی انٹرنیشنل ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جو اکثر بین الاقوامی اداروں کی طرح صہیونی کنٹرول میں ہے. اس میں کوئی بھی مسلمان وکیل میرے علم کے مطابق شامل نہیں ہے. وہاں پہ زیادہ تر قادیانی وکیل ہیں. جب بھی قادیانیوں کا کوئی مقدمہ, قادیانیوں کی بات آتی ہے تو وہ یک طرفہ طور پہ قادیانی وکلاء کے فیصلے کے اوپر یہ ان کی وہ کیا کہتے ہیں اسٹیٹمنٹس کے اوپر جو بھی ڈیسیژن جاری کرنا ہے وہ کر دیتے ہیں. اور میں اب تک ایک نہیں دو نہیں درجنوں وکلاء کو کہہ چکا ہوں کہ یہ اتنا بڑا پروسیس نہیں ہے. آپ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی اس کی ممبرشپ کے لیے طریقہ کار پتہ کریں, آپ کی نمائندگی وہاں ہونی چاہیے تاکہ جہاں پہ قادیانی وکیل بیٹھ کے بات کرتا ہے وہاں پہ مسلمان وکیل بھی تو ہونا چاہیے. مگر آئی ڈونٹ نو کہ میری اس بات کو انہیں سمجھ کیوں نہیں آتی, شاید وہاں سے انہیں پیسے نہیں ملنے یا کوئی اور رکاوٹیں, آئی ڈونٹ نو کیا, لیکن اس بات کو فالو نہیں کیا جا رہا. تو یہ لوگ ہر پلیٹ فارم پر مسلمانوں کی اور پاکستان کی پشت میں چھرا گھونپتے ہیں. اور موجودہ جو فیصلہ آیا ہے امریکی حکومت کا, اس کے پیچھے قادیانی لابی اس لیے سرگرم نظر آتی ہے کہ اس فیصلے کے جو باقاعدہ تشریحات ہیں, جو ڈیبیٹ ہوئی ہے, اس میں باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں مذہبی آزادی کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پاکستانیوں کا قادیانیوں کے ساتھ, انہوں نے لفظ احمدی استعمال کیا ہے, احمدیوں کے ساتھ رویہ دیکھ لیں, آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان میں مذہبی آزادی نہیں ہے. تو جب انہوں نے اس میں باقاعدہ ڈسکس کیا یہ بات, تو اٹ مینس کہ اس کے پیچھے مکمل طور پر قادیانی لابی موجود ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں چاہوں گا کہ ہمارے ویورز کو آپ یہ جو مذہبی آزادی کے برعکس جو امریکی رپورٹ آئی ہے, اس کی کیا کیا شکیں ہیں, ڈیٹیل اس کی کیا ہے, ڈیٹیل کیا ہے, وہ ہمارے ویورز کو ایک تو جو ایک ہی ہیڈنگ میں جو سارا آ جاتا ہے وہ تو مذہبی آزادی, وہ اس میں کلیئر ہے. اس سے آگے اس نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کی انہیں تقسیم کیسے کی, اگر وہ آپ دیکھنا چاہیں تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ, یعنی مخالف مسلک کے علماء کو کلنگ کے ذریعے ٹارگٹ کر کے مار دیا جاتا ہے. حالانکہ امریکہ میں خود کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ نے ایک دوسرے کا جتنا خون بہایا ہے, پاکستان میں شاید شیعہ سنی نے بھی اتنا نہیں بہایا. اس کے بعد توہین مذہب, توہین مذہب سب سے زیادہ فرانس میں ہوتی ہے, توہین مذہب سب سے زیادہ امریکہ میں ہوتی ہے, توہین مذہب سب سے زیادہ ان ویسٹرن ممالک میں ہوتی ہے, اسکینڈینیوین ممالک میں ہوتی ہے, جہاں پر وہ آزادی اظہار کے نام پر کبھی وہ گستاخانہ خاکے بناتے ہیں, کبھی فلمیں بناتے ہیں, کبھی گالیاں بکتے ہیں, استغفر اللہ, مقدس کتابوں کو آگ لگاتے ہیں. توہین مذہب وہاں پہ ہوتی ہے, انہوں نے وہی پاکستان میں ڈال دیا. مذہب کی جبری تبدیلی, مزے کی بات ہے کہ مذہب کی جبری تبدیلی پوری دنیا میں سب سے زیادہ انڈیا میں ہوتی ہے. وہ بندوں کو پکڑ کے زندہ جلا دیتے ہیں اگر وہ جے شری رام کا نعرہ نہ لگائے, تو وہ بندوں کے اعضاء کاٹ دیتے ہیں پکڑ کے اگر وہ جے شری رام کا نعرہ نہ لگائے. انہیں جیپوں کے ساتھ باندھ کے سڑکوں پر گھسیٹا جاتا ہے اگر وہ ان کی مورتی کو یا ان کے بت کو سجدہ نہ کرے تو. مگر پاکستان میں وہ جبری تبدیلی مذہب کی بات کر رہے ہیں, کمال کی بات ہو گئی. اس کے بعد ہے نفرت پر مبنی بیانات. اب نفرت پر مبنی بیانات ان کے نزدیک کیا ہیں؟ جس طریقے سے پوری دنیا میں انہوں نے قانون بنا دیا کہ جو کوئی بھی یہودی مفادات کے خلاف بات کرے گا, کہ یہودی مظالم کے بارے میں بات کرے گا, اسے اینٹی سیمیٹک کہہ دیتے ہیں. اپنے ایک وزیر خارجہ کا بھی انہوں نے کہا جی کہ یہ اینٹی سیمیٹک ہے. قریشی صاحب تھے, شاہ محمود قریشی صاحب, انہوں نے بڑا کیش کیا اس بات کو واپس آ کے کہ دیکھا میں حق بات بول کے آیا ہوں. خیر دیٹ واز ٹرو, انہوں نے حق بات تو بولی تھی وہاں پہ. اچھا, اب نفرت پر مبنی بیانات انہیں کہتے ہیں جو ان کے نزدیک نفرت پر ہیں. مطلب اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو ہماری عام عوام کا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے, گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا. اب اس سے یہ کہتے ہیں یہ نفرت انگیز بیانات ہیں. اس طرح کے جتنے بیانات نفرت انگیز بیانات ہیں, لیکن جس وجہ سے وہ بیان دیا اس وجہ کے پر وہ نہیں جا رہے. اس کے بعد کہتے ہیں جی مذہبی اقلیتوں کو نشانہ بنانے کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے. اب مذہبی اقلیتوں کو نشانہ پاکستان میں کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ احمدی, اگر احمدی مذہبی اقلیت ہیں تو وہ مانتے ہیں کہ انہیں کو مذہبی اقلیت ہیں. وہ مذہبی اقلیت کے حقوق کے دعوے دار ہی تب بن سکتے ہیں اگر وہ اپنے آپ کو اقلیت ڈکلیئر کریں. وہ تو اقلیت ہیں ہی نہیں, اس کے علاوہ کس کی بات کر سکتے ہیں؟ اس میں وہ کیا کہتے ہیں, آگے اس کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ مذہبی اقلیت کو نشانہ بنانے کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے, جس میں احمدیوں, شیعہ برادری, ہندوؤں, مسیحی برادری اور سکھوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. مسیحی برادری, سکھ, ہندو, آپ ان میں سے ایک ایگزامپل نہیں لے سکتے. آپ کے یہاں تو آسیہ مسیح توہین کرتی ہے اور بھاگ جاتی ہے. مسیحی برادری کے بعد اگر آپ بات کریں سکھوں کی,
تو آپ کے یہاں کرتارپور اتنا بڑا انہوں نے بنا کے آپ کو دے دیا. آپ کے یہاں ان کے ظالم حکمران جو جس نے مسلمانوں کا خون بہایا رنجیت سنگھ, اس کے مجسمے پاکستان میں نصب کیے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ انہیں آزادی حاصل نہیں ہے. آپ بات کرتے ہیں ہندوؤں کی. مجھے بتائیے کہ اسلام آباد جیسے سینسٹیو ایریا میں ہندو مندروں کے لیے سرکاری فنڈ سے کروڑوں روپے کی, اربوں روپے کی گرانٹ دی جا رہی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ انہیں حقوق حاصل نہیں ہے. تو دس از آل نان سینس. یہ تمام کی تمام چیزیں کسی بھی عقلی اور منطقی ذہن میں نہیں آ سکتی. در حقیقت بات صرف اتنی ہے کہ احمدی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ساتھ انہوں نے 3-4 اور اقلیتوں کا ذکر کیا تاکہ اس کے کور میں یہ پتہ نہ چلے کہ یہ ٹارگٹ صرف احمدیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. دس از ویری کلیئر. جی بالکل ایسے. ڈاکٹر صاحب جو باتیں آپ نے کہی ہیں, جو بھی آپ نے شکیں بیان کی ہیں, یہ مجھے بھی کسی بھی حساب سے پاکستان کے میں تو نظر نہیں آتی, مگر ہاں ہمارا جو پڑوسی ملک ہے انڈیا بھارت, اس میں مجھے شکیں لازمی نظر آتی. وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو جبری مذہب کی تبدیلی کروائی جاتی ہے, ان پہ تشدد کیا تو انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے نعرے لگائیے اور مذہب تبدیل کریں. اقلیتوں پر ظلم ستم بہت زیادہ ہے وہاں پہ. آپ کشمیر کا لے لیجئے, سکھوں کو دیکھ لیجئے, باقی اقلیتوں دیکھ لیں, ٹارگٹ کلنگ وہاں پہ بہت زیادہ ہے. اگر آپ مسلم اسکالر ذاکر نائک کو دیکھ لیں, ان کو جبری طور پہ وہاں سے نکالا گیا ہے. تو اس طرح سے جتنی بھی آپ نے شکیں بیان کی ہیں وہ تمام کی تمام شکیں انڈیا میں تو موجود ہیں مگر پاکستان میں مجھے نظر نہیں آتی. اس کے باوجود بھی پاکستان کو واچ لسٹ میں رکھنے کی بجائے انڈیا کو واچ لسٹ میں کیوں نہیں رکھا گیا؟ جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس رپورٹ کا سب سے سفاکانہ, منافقانہ, دوغلا پہلو یہ ہے کہ امریکی کمیٹی نے بھارت کا نام پیش کیا مگر بائیڈن انتظامیہ نے اس نام کو نکال دیا. مزے کی بات ہے جو بائیڈن آتا ہے تو اس کی ایک پیچھے مذہبی بیک گراؤنڈ تھا. اچھا وہ صلیبی ہو, وہ صہیونی ہو, وہ مسلم ہو, اگر آپ کا کوئی بھی مذہبی بیک گراؤنڈ ہے تو آپ کی مذہب سے وابستگی کسی نہ کسی جگہ پر نظر آ جاتی ہے. اور انڈیا میں تو عیسائیوں کے اوپر بھی بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں, ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں. وہاں سفر کرنے والی جو ٹورسٹ ہے وہ محفوظ نہیں ہے, وہاں آنے والے صحافی محفوظ نہیں ہیں. وہ کہ خاتون وہاں پر چلی جائے تو اس کا باعفت واپس پہنچنا ناممکن ہو جاتا ہے. ایسا ہی. اچھا, اس سب کے باوجود جو بائیڈن انتظامیہ نے, امریکہ نے انڈیا کا نام اس لسٹ میں شامل کرنے سے انکار کر دیا. پوری دنیا جانتی ہے کہ RSS گنڈوں کی تنظیم ہے, UNO اسے دہشت گرد تنظیم قرار دے چکی ہے. مودی کو گجرات کا قصاب کہا جاتا ہے, اس کا امیت شاہ ہو, ڈوول ہو, جتنے بھی تمام کے تمام لوگ ہیں یہ کھلے عام دہشت گردی کی باتیں کرتے ہیں. وہ میڈیا پر آ کر کہتے ہیں کہ ہم دوسرے ملکوں میں کیسے مداخلت کریں گے, پاکستان میں گھس کر جائیں گے, وہ گھس کر ماریں گے, پھر وہ گھس کر مار کھا کے چلے بھی کہتے ہیں واپس. لیکن بہرحال وہ ایک کھلے عام یہ اسٹیٹمنٹ تو دیتے ہیں. انڈیا کا حاضر سرور کرنل جو ہے کلبھوشن یادیو, وہ پاکستان سے پکڑا گیا. میں تھوڑے دن پہلے جنرل حمید گل, ان کے بیٹے عبداللہ حمید گل کا ایک پروگرام سن رہا تھا. اس میں انہوں نے ایک زبردست ویلڈ پوائنٹ دیا. وہ کہتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اب تک تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ کسی ملک کا فل یونیفارم کرنل کسی ملک میں جاسوسی کا دہشت گردی کرتے ہوئے پکڑا گیا ہو. یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اب یعنی 1945 سے اب تک لگ بھگ 75 سال ہو گئے, یہ دنیا میں پہلی دفعہ ہوا ہے. کتنا بڑا واقعہ ہے. تو اس سے زیادہ کھلی مداخلت ان کی ثبوت کیا ہو سکتا ہے ان کا. جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ زبردستی تبدیلی مذہب کی بات کرتے ہیں. تبدیلی مذہب تو ایک علیحدہ تک کہ وہ سکھوں کو تنگ کر رہے ہیں, وہ مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں, وہ عیسائیوں کو تنگ کر رہے ہیں. وہ تو اپنے ہی مذہب کے ماننے والوں کو تنگ کرتے ہیں. دلت اور شودر جو ہیں ان کے, انہیں وہ جینے کا حق دینے کو تیار نہیں ہے. ان میں سے کوئی آدمی ان کے برتنوں میں پانی پی لے, ان کے بھگوان کو جا کے سجدہ کر دے, ان کی عبادت گاہ کے آگے سے گزر جائے, وہ اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. وہاں پہ اتنا خون بہایا جا رہا ہے, اتنا خون بہایا جا رہا ہے. اور بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریہ ہونے کا دعوے دار ہے. وہ خود کو سیکولر اسٹیٹ کہتا ہے, مگر دیکھیں پاکستان خود کو اسلامی اسٹیٹ کہتا ہے یا نہیں, دیٹ از سم تھنگ ایلس. مگر وہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, تو یہ مسلمانوں کے لیے بنا ہے. انڈیا خود کو سیکولر اسٹیٹ ڈکلیئر کرتا ہے. سیکولر کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہاں مذہب کا عمل دخل نہیں ہوگا, یہاں لوگ ملکی قانون کے تحت رہیں گے. تو وہ سیکولر کہتے ہوئے بھی سیکولر آئین پر عمل پیرا نہیں ہے. اور پاکستان تو کہتے خود کو اسلامی پاکستان ہے. تو یہ امریکہ کی کھلی منافقت ہے. اور ابھی بھی لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے, لوگوں سے مراد ہمارے حکمرانوں کو سمجھ جانا چاہیے جو امریکہ سے امیدیں وابستہ کیے بیٹھے ہیں. خدا را اپنی آنکھیں کھولیں, امریکہ کسی کا دوست نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو ساری آپ نے باتیں بتائی. میں ایک پوائنٹ جو میں جاننا چاہتا ہوں یہ ساری کہ کیوں, میرا کویشچن یہاں پہ یہ ہے کہ کیوں انڈیا کو نہیں رکھا گیا اس واچ لسٹ میں. کیوں یہ سب کچھ وہ کر رہا ہے مگر کیوں نہیں رکھا؟ ایسی کیا ریزن ہے امریکہ کو اس سے, ایسے کیا جو ہے نا کیا کہہ سکتے ہیں کچھ بینیفٹس ہیں, ایسے کیا بینیفٹس ہے کہ وہ اس کو نہیں رکھ رہے اس واچ لسٹ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ اس خطے میں اگر دیکھیں تو اس سے جو خطرہ ایک چین سے ہے, دوسرا وہ روس کے اوپر نظر رکھنا چاہتا ہے. پاکستان کی ایک اسلامی شناخت ہے جسے وہ ختم کرنے کے درپے ہے. اب ان ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے انڈیا اسے وہ اپنا مہرا نظر آتا ہے, وہ کٹ پتلی نظر آتا ہے جس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر وہ چائنا کا شکار کر سکتا ہے, وہ روس پر نظر رکھتا ہے, وہ پاکستان کو انڈر تھریٹ رکھ سکتا ہے. دوسری بات, انڈیا دنیا کی سب سے بڑی منڈی ہے. امریکہ ہو یا یورپ کے ممالک ہوں, انہیں اپنی پروڈکٹ کہاں بیچنی ہے؟
انہیں اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے ایک ایسا ملک چاہیے جو کنزیومر ملک ہو، کنزیومر کنٹری ہو، صارف کنٹری ہو، وہاں پر ان کی پروڈکٹ آئے اور بکے۔ اب پاکستان میں اگر 20 کروڑ لوگ ہیں تو 20 کروڑ لوگوں کا جو معیار زندگی ہے وہ اتنا نہیں ہے سب کا کہ وہ بیرونی پروڈکٹس استعمال کر سکیں، شاید 1/3 کا یا 10% کا یا 5% کا ہو، تو ان میں سے 1 کروڑ لوگ سمجھیں کہ ان کی پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں، 2 کروڑ کرتے ہیں، اگر سارے بھی 20 کروڑ کرتے ہیں چلو، جبکہ وہاں پر پاکستان سے 7 گنا زیادہ لوگ موجود ہیں، تو وہ بڑی مارکیٹ کو، بڑی منڈی کو سپورٹ کریں گے کہ چھوٹی منڈی کو؟ ایک عام دکاندار کو دیکھ لیں کہ دکاندار کے پاس ایک بڑا گاہک جاتا ہے، چھوٹا گاہک جاتا ہے، تو وہ کس گاہک کو سپورٹ کرتا ہے؟ بڑے گاہک کو سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ ان کی پروڈکٹ لے گا، تو انڈیا ان کی پروڈکٹ لے گا، ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسرا، انڈیا میں رہتے ہوئے، انڈیا میں اپنا مقام جگہ بناتے ہوئے وہ پاکستان کے اوپر، چائنا کے اوپر اور رشیا کے اوپر نظر رکھ سکتے ہیں، اور کسی حد تک ایران کو بھی زیر اثر رکھ سکتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام باتیں انڈیا کی فیور میں جاتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو چلو انڈیا کی بات ہوگی، ایک اور چیز میں جاننا چاہتا ہوں جو میرے ذہن میں تشویش ہے اس کے لیے، چائنا نو ڈاؤٹ کہ ہمارا بہت ہی اچھا دوست ہے، مگر اس کے باوجود بھی جو حقیقت ہے وہ بتانی چاہیے۔ چائنا میں بھی جو مسلمان ہیں ان کو آزادی نہیں ہے مذہب کی، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو اگر دیکھا جائے تو وہ بھی جو ہے نا یہ تمام کارنامے جو بتائے گئے ہیں، جو باتیں آپ نے جو شکیہ بتائی ہیں، وہ تمام اسرائیل پہ بھی نافذ ہوتی ہیں کہ اس میں ساری چیزیں ہیں، مگر اس کے باوجود بھی چائنا کو اور اسرائیل کو کیوں نہیں رکھا گیا اس لسٹ میں؟ اس میں تھوڑی سی میں کریکشن کر دوں آپ۔ جی چائنا اس لسٹ میں ہے۔ اچھا چائنا ہے، میں نے شروع میں بولا بھی ہے، ہاں سلپ کر گیا، چائنا اس لسٹ میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا امریکہ کا دشمن ہے۔ اچھا، لیکن چائنا میں جو آپ نے کہا کہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، میں اس بارے میں چونکہ آپ نے بات کر دی تو میں فائدہ اٹھاتے ہوئے 1 منٹ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ سنکیانگ کا علاقہ جو ہے وہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، معدنیات ہیں، بہت کچھ ہے، پھر سی پیک کے راستے میں بھی اس کی خاص اہمیت ہے ساری، تو وہ چاہتے ہیں کہ اس پہ ان کا قبضہ ہو جائے۔ یہ بات ایک حد تک ہو گئی۔ اگلا سٹیپ ہے کہ وہاں پر انہوں نے جو کنسنٹریشن کیمپ بنائے ہیں، قید خانے بنائے ہیں، اس کا نام انہوں نے رکھا ہے ری ایجوکیشن سینٹر۔ اس بات کو سمجھیے گا کہ ایک آپ نے قید خانہ بنایا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ڈیٹینشن سینٹر ہے، یہ کنسنٹریشن کیمپ ہے، یہ جیل ہے، اسے نام دیتے ہیں، لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ کیا ہے۔ انہوں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے ری ایجوکیشن سینٹر۔ اب وہ ری ایجوکیشن سینٹرز میں ری ایجوکیشن کیا ہے؟ آپ کو نیا مذہب، جو جبری مذہب تبدیلی کی بات ہے نا، وہ ری ایجوکیشن سینٹرز میں اصل میں ہو رہی ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو وہ غذا کھلائی جاتی ہے جو ان کے مذہب میں حرام ہے، انہیں وہ کلمات بولنے پر مجبور کیا جاتا ہے جو شرکیہ کلمات ہیں، انہیں ان عقائد کو پورا کرنے کو کہا جاتا ہے جو ان کے عقائد کے خلاف ہیں۔ یہ ایکچولی یہ ہو رہا ہے وہاں پر، اور چائنا بھی اس لسٹ میں شامل ہے۔ مگر سوال تو یہ ہے کہ امریکہ چائنا کو اس لسٹ میں شامل کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اسے یہ طاقت اختیار کس نے دیا؟ کون سی باڈی ہے جو اسے کہے؟ یہ چائنا یا پاکستان مل کے کیوں نہیں کہتے کہ امریکہ تم اس لسٹ میں شامل ہو، ہمیں تمہارے بارے میں تشویش ہے؟ دس از نمبر 1۔ اس کی وجہ آپ نے بات کی اسرائیل کی۔ اسرائیل میں بھی ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اسرائیل میں مذہبی آزادی کے لحاظ سے جو انہوں نے ڈیفینیشن بنائی، ایسا کی پرابلم نہیں ہے۔ وہ کون سا کسی فلسطینی کو پکڑ کے کہتے ہیں تم یہودی ہو جاؤ؟ مگر وہ ظلم و ستم، ہاں دیکھیں، وہ مذہبی آزادی کی بات، ظلم و ستم کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ قانون ہے مذہبی آزادی کا قانون۔ اس میں آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی مذہبی آزادی نہیں ہے کہ مسلمانوں کو مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اسرائیل نے اس کے لیے اپنے قانون بنائے ہوئے ہیں، ان قوانین کو فالو کرتے ہوئے آپ مسجد اقصی میں جا سکتے ہیں۔ اس کا کچھ پارٹ آپ کو دیا ہوا ہے، دکھاوے کے لیے کیا، مگر انہوں نے اپنے وہ ڈاکومنٹیشن یا فیس سیونگ کے لیے کور پورا کیا ہوا ہے۔ دیکھیں، یہودی مذہب دنیا کا غالباً، شاید میرے علم کے مطابق، وہ واحد مذہب ہے جسے آپ اڈاپٹ نہیں کر سکتے۔ مطلب آپ عیسائی ہو سکتے ہیں، آپ سکھ ہو سکتے ہیں، ہندو ہو سکتے ہیں، مسلمان ہو سکتے ہیں، آپ کہیں میں یہودی ہونا چاہتا ہوں، وہ کہیں گے کیوں؟ ہم انہیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہمارا بلڈ بالکل اوریجنل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہمیں باہر سے کوئی بندہ نہیں آیا، ہم خود ہی خود ہیں سارا کچھ، اور اسی وجہ سے ان کی آبادی بھی تھوڑی ہے۔ تو وہ کسی کو جبری مذہب تبدیل نہیں کروا رہے، وہ اس وجہ سے اس میں ایڈ نہیں ہے۔ ہاں، ظلم و ستم کے حوالے سے بات کریں تو وہ انسانی حقوق کی جب بات آئے گی تب ہم اس بارے میں بات کریں گے، تو اس قانون میں یہ دونوں فال نہیں کرتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب اینڈ کی طرف چلیں گے، میں اب یہ جاننا چاہوں گا، یہ جو تمام سلسلہ چل پڑا ہوا ہے، جو واچ لسٹ میں رکھا جا رہا ہے اور بلا ضرورت ہی رکھا ہے، جن کو ضرورت ہے رکھنے کو نہیں رکھا جا رہا، جن کو ضرورت نہیں ہے ان کو رکھا جا رہا ہے۔ ایک تو یہی بات آپ نے بتائی کہ وہ اپنا کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں، یا پھر وہ ان ممالک کو رکھ رہے ہیں جو ان کو کھٹکتے ہیں۔ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ کیا ایسا وقت آئے گا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام ممالک مل کر، وہ ممالک جو ان کے اگینسٹ یہ قانون لے کر آ رہے ہیں، ان کے اگینسٹ کوئی کام کریں گے، یا یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ دیکھیں، جب تک آپ سر جھکائی رکھیں گے آپ پر ظلم و ستم ہوتا رہے گا۔ اصول یہی ہے کہ جو دبتا ہے اسے دنیا اور دبا دیتی ہے۔ جب آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر دنیا سوچتی ہے کہ یہ بندہ اٹھ کھڑا ہوا، اس سے کیا کروں۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ کچھ اسلامی ممالک کے اوپر پابندیاں لگائی گئیں، بلکہ اکثر پر لگائی گئیں۔ اس کے بعد ایران کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، خدشہ ہے۔ انہوں نے ایران کے اوپر پابندیاں لگائیں، اس کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوئیں، بے شمار معاملات ہوئے۔ دوسری طرف کوریا، غالباً
شمالی کوریا غالباً شمالی کوریا کے اوپر بھی یہی تھا کہ اس کے پاس اللیگل ایٹامک ویپنز موجود ہیں. اس کے اوپر حملہ نہیں ہوا, اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا. عراق کا کہا گیا کہ عراق میں کیمیکل ہتھیار موجود ہیں, تباہی پھیلانے والے ایٹمی ہتھیار موجود. خدشہ ظاہر کیا گیا, پوری دنیا مل کر عراق پر چڑھ دوڑی, مگر کوریا کا کچھ نہیں کہا گیا. کیوں بلا؟ کوریا کے پاس تھے, اور کوریا سیدھا ہو گیا تھا. اس کے بعد تھے نا, اس نے کہا تو پھر اگر تھے تو واپس میں چلائے گا. تو جس کے پاس ہیں, جو اکڑ کے دکھاتا ہے, اسے دنیا کچھ نہیں کہتی. وہ جھک جاتا ہے, نہیں میرے پاس کچھ نہیں, انکوائری کر لو آ کے, میری رپورٹ لے لو آپ, ورلڈ بینک سے ماہرین بھیج دو آپ, UN کے ماہرین بھیج دو آپ, فیٹف کے ماہرین بھیج دو, میرے مالیات کو چیک کر لے, انہیں وہ اور دباتے جاتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ دبنا بند کرنا ہوگا. دوسرا میرا خیال یہ ہے کہ دنیا کے ممالک کو پوچھنا چاہیے, who the hell are you, تم مجھ پر پابندیاں لگانے والے کون ہوتے ہو. سوال تو یہ کہ where is the sovereignty, آپ کا پرائم منسٹر کیوں نہیں پوچھتا؟ ان تمام ممالک جن پر پابندی لگی, ان کے پرائم منسٹرز کیوں نہیں, ان کے پریزیڈنٹس کیوں نہیں پوچھتے کہ بھائی امریکہ تم کون ہوتے ہو ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے والے؟ ہم نے تم سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو. ان ملک کے جو آرمی چیفز ہیں وہ کیوں نہیں پوچھتے کہ تم مداخلت کرنے والے کون ہوتے ہو؟ ان ممالک کے جو بزنس ٹائکونز ہیں وہ امریکہ سے کیوں نہیں کہتے ہم تم سے تجارت بند کر دیں گے, تم ہوتے کون ہو پوچھنے والے؟ دراصل ہم لوگ ان کے قرضوں میں بھی تو دبے ہوئے ہیں نا. ہم نے دبایا, ہم ان کے قرضوں کے تلے دبے ہوئے ہیں, جس کے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. دیکھیں یہ بھی نا ایک ڈیول گیم ہے. یہ گیم ہے جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ قرضوں تلے دبے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے ایسٹس جتنے قرضے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ انہی کے بینکوں میں موجود ہیں کہ نہیں؟ آنسر از یس. جب آپ کو پتا ہے کہ وہ بلیک منی ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس ملک کی لوٹی ہوئی دولت ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے چرائی ہوئی دولت ہے, جتنی لوٹی چرائی ہوئی دولت ہے اس کے لیے ہیون جو ہے وہ ویسٹ کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ جنت ہے لوٹی ہوئی دولت رکھنے کے لیے. ایسا ہی ہے. تو بھی آپ ہمارے پیسے واپس کرو, اپنے پیسے کاٹ لو. تو وہ کریں گے نہیں. کیوں؟ اگر وہ کریں گے تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی. ڈاکٹر صاحب اختتام کی طرف چلیں گے. آپ نے بات کی ہے کہ یہ اس ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے ہو جائے گا, مگر کیونکہ بات ہوئی تو میں چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا کلیئر ہو جائے کنسیپٹ. آپ نے بات کی کہ جو ملک جھک کر رہتے ہیں تو ان پہ دباؤ ڈالا جائے, جو سیدھے ہو جاتے ہیں ان کے اگینسٹ کچھ نہیں کہا جاتا. ہمارے یہاں پہ کنسیپٹ ہے لوگوں میں کہ اگر کوئی آپ پہ ظلم بھی کر رہا ہے یا کچھ بھی جیسا بھی ہے, آپ جو ہے نا اپنی زندگی آرام سے گزارو, جھک کے گزارو, کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا وغیرہ نہ لو. تو یہ کیسا کنسیپٹ ہے اور اس کو کیا چینج ہونا چاہیے یا ایسے ہی رہنا چاہیے؟ دیکھیے بڑی مزے کا سوال کیا آپ نے, اور اس کی تاریخ بھی بڑی مزے کی ہے. ایکچولی یہ مسیحی تعلیم ہے کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو تم دوسرا گال بھی اس کے آگے کر دو. یہ مسیحی تعلیم ہے. جبکہ ہماری تعلیم کہتی ہے کہ قصاص, آنکھ کے بدلے آنکھ, جان کے بدلے جان. ہم تو یہ کہتے ہیں. اچھا پھر ہے کہ معاف کر دینا افضل ہے, مگر معاف کر دینا افضل ہے, دوسرا گال پیش کر دینا افضل نہیں ہے. وہ مسیحی تعلیم تھی. تو جو مسیحی تعلیم تھی وہ آپ لوگوں نے اپنا لی, کیونکہ ظلم کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, اور کر لے, بس اپنا ٹائم پاس کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کم ہمت ہو گئے, ہم لوگ ایڈہاکزم کا شکار ہو گئے. میں نے صرف یہ سوچا کہ یار میری زندگی کے جو 5, 10, 20 سال ہے میں گزار لوں کسی طریقے سے. میں جاب کر رہا ہوں, ظلم ہو رہا ہے, 5 سال میں گزار دوں, بعد کی بات میں دیکھی جائے گی, مجھے کسی سے کیا لینا دینا. اگر سٹینڈ لیتے تو وہ آنے والی نسلوں کے لیے سٹینڈ ہوتا. تو اس کانسیپٹ کو بدلنا چاہیے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں بے حسی کس حد تک ہو چکی ہے. کوئی 1.5-2 سال کی 2.5 سال کی بات ہے. میرا جو گھر ہے اس کے بالکل سامنے والا گھر ایک ڈاکٹر صاحب کا ہے. ان کے گھر 4 ڈاکو آ گئے, اور یہ صبح کی 9 بجے کا ٹائم ہوگا, یعنی کہ لوگ آفس جا رہے تھے, آ رہے تھے. تو کسی طریقے سے مجھے پتہ لگ گیا کہ ان کے گھر میں ڈاکو آئے ہوئے ہیں, اور وہ 4 ہیں, نقاب پوش ہیں, اسلحے سے مسلح ہیں. اب میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ مجھے پتہ لگے اور میں جناب وہ چپ کر کے بیٹھ جاؤں. تو میں نے اپنا اسلحہ وغیرہ نکالا اور تھوڑا شور بچایا کہ بھی انہیں گھیر لو, یہ ڈاکو ہیں. سارے لوگ اپنے گھروں میں چھپ گئے. اب میں اکیلا کھڑا ہوں. اب میں ہماری کراس فائرنگ ہو رہی ہے, وہ 4 ڈاکو میرے پہ فائر کر رہے ہیں, میں ان پہ فائر کر رہا ہوں. خیر میں نے وہ اپنا پازیٹیو رول جو کرنا تھا پلے کیا, انہیں وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا, وہ اریسٹ ہو گیا, میں زندہ ہوں. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ مجھے پورے شہر سے معززین سمجھانے کے لیے آئے کہ تیرا دماغ خراب ہے یار, وہ ڈاکو ڈاکٹر صاحب دے سامنے لے کر آئے ہیں, تو تعلق کی ضرورت ہے کہ یار تو اکیلا بندہ ہے, نہ تیرا کوئی بھائی ہے, نہ تیرا کوئی باپ ہے, نہ تیرا اس وقت میرا بیٹا بھی نہیں تھا کوئی اتنا بڑا کہ نہ آپ کا کوئی بچہ کوئی سنبھال سکتا ہے. یار تم کیوں اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہو, تو پاگل ہے, تیرا دماغ خراب ہے. یعنی بجائے اس کے کہ وہ تمام کے تمام لوگ میرے لیے کوئی تمغہ لے کے آتے, میرے لیے ہار لے کے آتے, مجھے اپریشیٹ کرتے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کمال کر دیا. بندہ یہ ہوتا ہے کہ پورے محلے میں کہیں پر بھی آئے تو اس بندہ مرد ہونا چاہیے کوئی. مجھے سب نے برا بلا کہا آ کے. تو یہ ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے, ہمیں اس سے نکلنا ہوگا باہر. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ناظرین آج کا ہمارا پروگرام ہم نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی, امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. ان دا اینڈ میں یہی بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے جو اپنی جان و مال اللہ کی راہ میں لے کے لڑتے ہیں. تو میں یہی کہوں گا دوستو آپ سب سے کہ جھکیے مت. اگر آپ رائٹ پر ہیں, اپنے دین پر ہیں, تو آپ جھکیے مت,
بلکہ آنے والی مشکلات کا سامنا کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ بھی آپ کا ساتھ لازمی دے گا. اگر آپ جھکیں گے تو آپ کو اور زیادہ جھکایا جائے گا، جو کہ ہمارے ملک پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. ہمیں اور مزید جھکایا جا رہا ہے. امید کرتا ہوں کہ ہمارے حکمران بھی جھکنا بند کریں گے اور سامنے ڈٹ کے کھڑا ہونا شروع کریں گے. آپ کے میزبان ڈاکٹر ماجد خان کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.